ھذا بیان للناس وہدی وموعظۃ للمتقین ولا تہنوا ولا تحزنوا وانتم الاعلون ان کنتم مؤمنین ان یمسسکم قرح فقد مس القوم قرح مثلہ وتلک الایام نداولها بین الناس ولیعلم اللہ الذین آمنوا ویتخذ منکم شہداء واللہ لا یحب الظالمین ولیمحص اللہ الذین آمنوا ویمحق الکافرین ام حسبتم ان تدخلوا الجنۃ ولما یعلم اللہ الذین جاہدوا منکم ویعلم الصابرین وَلَقَدْ كُنْتُمْ تَمَنَّوْنَ الْمَوْتَ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَلْقَوْهُ فَقَدْ رَأَيْتُمُوهُ وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ صدق اللہ مولانا العظیم۔ درات سورہ آل عمران کے یہ 14ویں رکوع کی اختتامی آیات ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی اس کتاب کے حوالے سے توجہ دلائی ہے کہ یہ کتاب قرآن مجید احسن الکلام ہے، اس ہستی کا کلام ہے جس نے اس کائنات کو پیدا کیا ہے، اور اس کے بیشتر نام ہیں۔ الذکر بھی اس کو کہا ہے، فرقان بھی اس کو کہا ہے، برہان بھی اس کو کہا ہے، قرآن بھی اس کا نام ہے۔ قرآن مبالغے کا صیغہ ہے، یعنی بہت زیادہ پڑھا جانے والا، اور حقیقت ہے دنیا میں کوئی کتاب اتنی نہیں پڑھی جاتی جتنی یہ قرآن مجید۔ اور پھر یہ برہان ہے، دلیل ہے، فرقان ہے، فرق کرنے والی ہے حق اور باطل میں، جائز اور ناجائز میں، حلال اور حرام میں۔ اور ذکر ہے، نصیحت ہے انسانوں کے لیے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اسی کے حوالے سے متوجہ کیا ہے، فرمایا ھذا بیان للناس، یہ لوگوں کے لیے ایک واضح اور صریح تنبیہ ہے یہ قرآن مجید۔ وَھدی وموعظۃ للمتقین، لیکن جو لوگ اللہ سے ڈرنے والے ہیں ان کے لیے ہدایت ہے اور نصیحت ہے۔ یعنی جو لوگ اس بات سے ڈرتے ہیں کہ ہمیں ایک دن اپنے رب کے سامنے حاضر ہونا ہے، اپنے اعمال کا جواب دہ ہونا ہے، اپنا نتیجہ حاصل کرنا ہے، تو ان کے لیے یہ ہدایت ہے اور نصیحت ہے۔ ولا تہنوا، لہذا کمزوری نہ دکھاؤ۔ یعنی یہ مدنی دور کی تیسرے سال کی نازل ہونے والی آیات ہیں، غزوہ احد کے بعد نازل ہوئی ہیں، اور مسلسل ایک جنگوں کا سلسلہ جو ہے وہ شروع ہو چکا تھا۔ تو فرمایا جا رہا ہے کہ ولا تہنوا، کم ہمت نہ ہو، سستی نہ دکھاؤ، ولا تحزنوا، اور غم نہ کرو، رنج نہ کرو، وانتم الاعلون ان کنتم مؤمنین، تم ہی سر بلند ہوگے، شرط یہ ہے اگر مومن ہوگے۔ یعنی ایمان کے تقاضوں کو اگر تم پورا کرنے والے ہوگے تو دنیا کی کوئی طاقت تمہیں شکست نہیں دے سکتی، تم ہی سر بلند ہوگے، تمہارا ہی ڈنکا بجے گا۔ وانتم الاعلون، یعنی تم ہی سر بلند ہوگے اگر تم مومن ہوگے۔ لہذا اپنے ایمان کی فکر کرو، اپنے ایمان کے تقاضوں کی فکر کرو۔ ان یمسسکم قرح، اگر تمہیں چوٹ لگی ہے، یہ اشارہ ہے غزوہ احد میں مسلمانوں کو جو مشکل کا سامنا کرنا پڑا، فتح شکست میں بدل گئی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں وہ زخمی ہوئے، آپ کے دانت شہید ہوئے۔ تو فرمایا جا رہا ہے ان یمسسکم قرح، اگر آج تمہیں چوٹ لگی ہے، فقط مس القوم قرح مثلہ، تو اسی طرح کی چوٹ تمہارا مخالف فریق بھی تو کھا چکا ہے۔ یہ اشارہ ہے 1 سال پہلے جو غزوہ بدر ہوئی تھی، غزوہ احد سے، جس میں کفار کو شکست فاش ہوئی، کتنے ان کے 70 کے قریب جہنم واصل ہوئے اور اتنے ہی جنگی قیدی بنے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس طرح اشارہ کیا ہے کہ اے مسلمانوں، اگر آج غزوہ احد میں تمہیں چوٹ کھانی پڑی ہے تو اسی قسم کی چوٹ پہلے تمہارا مخالف فریق بھی تو کھا چکا ہے، لیکن اس نے تیاری نہیں چھوڑی، وہ 1 سال بعد پھر تیاری کر کے میدان میں آ گئے۔ تم کیوں ہمت ہارتے؟ تو اس لیے فرمایا کہ کمزوری نہ دکھاؤ، رنج نہ کرو، تم ہی سر بلند ہوگے اگر تم مومن ہوگے۔ لیکن یاد رکھو کہ اگر آج تمہیں چوٹ لگی ہے تو اس سے پہلے تمہارا مخالف فریق بھی تو چوٹ کھا چکا ہے،
وَتِلْكَ الْأَيَّامُ نُدَاوِلُهَا بَيْنَ النَّاسِ، یہ تو زمانے کے نشیب و فراز ہیں جنہیں ہم لوگوں کے درمیان تبدیل کرتے رہتے ہیں۔ آج ایک غریب ہے، کل وہ امیر ہے، آج ایک امیر ہے، کل وہ غریب ہے، ایک بادشاہ ہے، کل وہ جو ہے تخت سے محروم ہے۔ یعنی یہ اللہ ہی کی قدرت ہے، اس کی حکمت ہے۔ تو تِلْكَ الْأَيَّامُ نُدَاوِلُهَا بَيْنَ النَّاسِ، یہ زمانے کے نشیب و فراز ہیں جنہیں ہم لوگوں کے درمیان تبدیل کرتے رہتے ہیں۔ وَلِيَعْلَمَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا، اور یہ صورتحال جو تمہارے ساتھ پیش آئی، یہ اس لیے پیش آئی تاکہ اللہ تعالیٰ جان لے کہ کون تم میں سے ایمان والا ہے، ایمان پر ثابت قدمی دکھانے والا ہے۔ یہ تو ایک آزمائش ہے تمہارے لیے، یہ دنیا ہے ہی آزمائش۔ اللہ مختلف طریقوں سے اپنے بندوں کو آزماتا ہے۔ وَلِيَعْلَمَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا، تاکہ اللہ تعالیٰ ایمان والوں کو بھی آزما لے، وَيَتَّخِذَ مِنکُم شُہَداء، اور تم میں سے ان لوگوں کو بھی آزما لے جو راست بازی کے گواہ ہیں۔ یا دوسرا مطلب یہ ہے کہ تم میں سے بعض لوگوں کو شہادت کے منصب پر فائز کر دے اور تمہیں گواہی کا، راست بازی کا گواہ بنا لے۔ تو یہ موقع اس لیے آتے رہتے ہیں، اللہ آزمائش کرتا ہے۔ واللہ لا یحب الظالمین، اور یاد رکھو اللہ ظالموں کو پسند نہیں کرتا۔ کتنا بڑا ظلم ہے اللہ کی ہدایت کو قبول نہ کرنا۔ کس پر کر رہا ہے یہ ظلم؟ اپنے آپ پر ہی کر رہا ہے۔ یعنی جو شخص نیکی کرتا ہے، اپنا بھلا کرتا ہے، اللہ کا تو کوئی مفاد نہیں وابستہ، وہ تو صمد ہے، بے نیاز ہے، اس کو نہ نفع ہے نہ نقصان ہے۔ یعنی اللہ کے لیے تو کوئی چیز نہیں ہے، یہ تو انسانوں کے لیے ہے، نفع ہے، نقصان ہے، بیماری ہے، شفا ہے، اور زندگی ہے، موت ہے، یہ تو سب انسانوں کے لیے ہے۔ اللہ تو بے نیاز ہے، ہر چیز سے پاک ہے۔ وَلَيُمَحِّصَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا، اور یہ موقع اللہ اس لیے لایا تاکہ ایمان والوں کو چھانٹ لے۔ یعنی جو مخلوط معاشرہ ہے تمہارا، مسلمان بھی ہیں، کافر بھی ہیں، منافقین بھی ہیں، لیکن جب ایسا موقع آتا ہے، جب کفر اسلام کا مارکہ برپا ہوتا ہے، تو صاف پہچان لیا جاتا ہے کہ کون خالص ایمان والا ہے، وہی قربانی پیش کرے گا، جان کی بھی، مال کی بھی۔ تو فرمایا کہ وَلَيُمَحِّصَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا، تاکہ اللہ تعالیٰ ایمان والوں کو بھی چھانٹ لے، وَيَمْحَقَ الْكَافِرِينَ، اور کافروں کی جڑ کاٹ دے، کافروں کو نصف و نابود کر دے، تمہارے ہاتھوں سے ان کو ذلیل کروا دے۔ ام حسبتم، اب دیکھیں کیسے انداز میں توجہ دلائی، فرمایا ام حسبتم، کیا تم نے یہ سمجھ لیا ہے اے ایمان والو، کیا تم یہ سمجھے بیٹھے ہو ان تدخلوا الجنت، کہ تم جنت میں ایسے ہی داخل ہو جاؤ گے؟ وَلَمَّا يَعْلَمِ اللَّهُ الَّذِينَ جَاهَدُوا مِنكُمْ، جبکہ اللہ نے یہ تو جانا ہی نہیں کہ کون تم میں سے اس کے راستے میں اپنی جان کھپانے والا ہے۔ یعنی آزمائش کا موقع اس بات کو واضح کر دیتا ہے کہ کون اپنے ایمان میں کھڑا ہے۔ تو یہ موقع اسی لیے آیا کہ اللہ تعالیٰ چھانٹ لے تم میں سے ان لوگوں کو جو اس کے راستے میں جد و جہد کرنے والا ہے۔ وَيَعْلَمَ الصَّابِرِينَ، اور اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو بھی جان لے جو صبر کرنے والے، یعنی جو اس کے راستے میں ڈٹ جانے والے۔ وَلَقَدْ كُنْتُمْ تَمَنَّوْنَ الْمَوْتَ، اور تم موت کی تمنا کر رہے تھے۔ یہ اشارہ ہے اس طرف جب احد کا موقع آیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ چاہا کہ ہم مدینے کے اندر رہ کر ہی دفاع کریں، لیکن جو بڑے جوشیلے نوجوان تھے انہوں نے اس چیز کا اظہار کیا کہ نہیں اے اللہ کے پیغمبر، ہم کھلے میدان میں لڑیں گے، ان سے باہر نکل کے لڑیں گے۔ اللہ نے فرمایا کہ دیکھو وَلَقَدْ كُنْتُمْ تَمَنَّوْنَ الْمَوْتَ، دیکھو تم موت کی تمنا کر رہے تھے کہ ہم دشمن سے لڑیں گے، جانیں قربان کریں گے، من قبل ان تلقوہ، اس موت کے سامنے آنے سے پہلے تم موت کی تمنا کر رہے تھے۔ فقد رأیتموہ، اب وہ تمہارے سامنے ہے، اب تم اس کو دیکھ رہے ہو، وانتم تنظرون، اب تم موت کو اپنے سامنے دیکھ رہے ہو۔ اب دیکھتے ہیں کہ کون جان بچانے کی فکر کرتا ہے یا کون جان قربان کرنے کے لیے تیار ہے۔ یہ موقع اس لیے آتے ہیں۔ تو محترم بھائیو، اللہ کی دی ہوئی ہے ہر چیز، یہ جان بھی، یہ مال بھی، یہ صحت بھی، یہ جوانی بھی، یہ حالات بھی جو اس نے رکھے ہیں، سب اسی کی طرف سے ہیں۔ ہمیں فکر ہونی چاہیے اللہ کے راستے پر اپنے آپ کو
جمانے کی، ثابت قدمی اختیار کرنے کی اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار وادخلنا الجنۃ مع الابرار یا عزیز و یا غفار یا رب العالمین۔ اللہم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنا۔ اللہم من احییتہ منا فاحیہ علی الاسلام ومن توفیتہ منا فتوفہ علی الایمان۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد و آلہ وصحبہ اجمعین۔